سب سے پہلے تمام اللہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اور قرآن حکیم کی جو آیات کریمہ آپ حضرات کی مدد کی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کریم اس آیات کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اس آیات مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو اللہ کریم کے مقبول اور خاص بندوں کا ذکر کرنا اور ان کی یاد بنانا مالک دو جہاں خالق کائنات کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے مقبول بندوں کو یاد کرو اور ان کا ذکر خیر کرو، جیسا کہ قرآن کریم کے ذریعے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنا ہوا اور غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ اور یاد کر کتاب میں ادریس کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتانے والا نبی تھا۔ ان تمام آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے قرآن کے سمجھنے والوں، اے قرآن سے ہدایت پانے والوں، اے قرآن کو اپنے دل و دماغ میں مکبر کرنے والوں، اس قرآن کریم کو پڑھو۔ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، تمام پیغمبروں کی واقعات کو اس کے اندر نقل فرمایا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، ادریس علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، اور یاد کرو کہ وہ کیسے نبی تھے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہم ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر جو قابل بات اور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میرے مقبول بندوں کو یاد کرو، یعنی اللہ والوں کی یاد بنانا اور ان کی محافل کا اہتمام کرنا، یہ سب قرآن کریم کے عین مطابق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ جسے چاہے اپنے ملک کی بادشاہی عطا فرمائے، وہ جسے چاہے جد و عطا فرمائے۔ وہ خوش بخت ہے، وہ مقدس بندہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام خداوندی سے اسے انعام خداوندی اس کی دامن میں تھما دیا اور اپنے حقیقی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں سر نیاز جھکایا اور سبحان ربی العالی کی صدا کو بلند کرنے کے بعد اللہ کی یاد کو منانے کی کوشش کی، ادب و احسان کیا، یتیموں سے محبت کی، بے قصوں سے انصاف کیا، بیواؤں کی خبرگیری کی، غریبوں اور ناداروں کی دستگیری کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام شریعت بندے پر نافذ کیے ہیں، اس نافذ
کہ جب بندہ اپنے مالک کو خالق و مالک کو یاد کرتا ہے تو پھر اسے منانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس لیے کہ جب تک خدا کی رضامندی اس کے اندر شامل نہ ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کسی عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کرتا. تو یہی عمل جاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کو بھی حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی یاد بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اولیاء اللہ کی یاد بنائے. تو یہ تمام باتیں قرآن کریم کے عین مطابق ہے. اور اس لیے جب ہم ذی الحج کے مہینے کے اندر قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کرنا یہ عمل جو ہے یہ فعل جو ہے یہ ہمیں قرآن سے ملا ہے. اور یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندوں میرے مقبول بندوں کی یاد کو تازہ کرو، میرے مقبول بندوں کی یاد کو تازہ کرو. تو اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کروڑوں لاکھوں مسلمان پوری دنیا پر سرزمین پر مسلمان جو ہے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ والوں کی یاد بنانا اور اللہ والوں کی محافلوں کو سجانا یہ قرآن کریم کے عین مطابق ہے اور اللہ رب العزت نے بھی اس کا حکم دیا. تو میں اس کا کہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیغمبر رسول ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائش ڈالی. آپ سے امتحان لیا گیا، طرح طرح کا امتحان لیا گیا. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کری تو اس وقت جو ہے روئے زمین پر حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں. یعنی کہ اس روئے زمین پر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کری تو ہوا یہ کہ کافروں نے مشرکوں نے طرح طرح کی اذیتیں ڈالی، طرح طرح کی تکلیفیں ڈالی اور ان تکلیفوں کو ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی دین اسلام کی پیروی کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کسی مقام پر بھی نہ چھوڑا، کسی مقام پر بھی نہ چھوڑا. اب اگر یہ دیکھ لیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان مشرکوں کے بتوں کو توڑ ڈالا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور پھر انہوں نے اپنے بادشاہ کے پاس نمرود کے پاس بلایا، نمرود کے پاس بلایا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بادشاہ کی اس نمرود کی بھری مجلس کے اندر الگ اعلان فرمایا، الگ اعلان فرمایا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں، جو یہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں، یہ کسی طرح سے کوئی کام نہیں کرتی، یہ کسی کی مدد نہیں کرتی. کسی جگہ پر بھی اگر ہم دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو گویا وہ سرزمین جو ہے مسلمانوں کی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں مسلمانوں کی سرزمین پہ بھی. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس زمین پر، اس سرزمین پر دین اسلام کی تبلیغ کی جہاں پر بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ جمع ہوئے، جہاں کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس سرزمین پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دین اسلام کی تبلیغ کری. تو یہ امتحان اللہ رب العزت کی بابا سے دیا گیا اور طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کے امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ آئے. اور جب بندہ کسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے، کسی بھی امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے، اسے مقام عطا فرماتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے سارے امتحان میں کامیاب ہوتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت و شہرت کی زندگی عطا فرمائی، عزت و شہرت کی زندگی عطا فرمائی. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد منانے والے لوگ ہیں، اس کائنات کے اندر اس سرزمین پر اللہ کی یاد منانے والے لوگ ہیں. لیکن پیغمبر جو
یاد بنانے والے بھی اس سرزمین پر کوئی کم نہیں ہے. جو اس روئے زمین پر ہر سال جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں، اور جس پر اللہ رب العزت نے جسے صاحب انعام فرمایا، جو جس پر قربانی واجب ہو چکی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قربانی کرتا ہے، اور قربانی کر کے اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تازہ کرتا ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. خدا اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آج دنیا کے اندر کوئی بھی عمل بندہ کرے تو اس کے اندر کسی طرح سے کوئی بناوٹ نہ ہو، کسی طرح سے اس کے اندر لوگوں کو دکھانے والا دکھاوا نہ ہو، اس کے اوپر غرور تکبر نہ ہونا چاہیے. کوئی بھی عمل ہو اور دین اسلام کے اندر اسے حکم دیا گیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرخرو ہو کر اور صرف خلوص نیت کے ساتھ خدا کی رضا کی خاطر ہم اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے گا. اور قربانی کا بھی عمل ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کا جو اجر پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف نیت کا اور عمل کا پہنچتا ہے. نیت کا اور عمل کا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا اجر پہنچتا ہے. اور جب بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی بھی عمل کریں تو ہم جو ہے اس عمل کو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ بھلے سے کسی جگہ سے بھی منسلک ہو، کسی بھی جگہ سے، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، روزہ ہو، اور اس طرح سے قربانی ہو، یہ تمام عمل ہمارے اس معاشرے کے اندر رسمی طور پر نبھائے جاتے ہیں. رسمی طور پر نبھائے جاتے ہیں. اور کس طرح نبھائے جاتے ہیں کہ بندہ جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے. دنیا کو جب دکھانے کے لیے کوئی بندہ عمل کرے، ہاں یہ ہو کہ جب کوئی بندہ جانور لے کر آ رہا ہے، قربانی کا جانور لا رہا ہے، اور اس کے دل کی نیت یہ ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کروں، زیادہ سے زیادہ اچھا جانور، صحت مند جانور اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کروں، تو یہ اس کی نیت جو ہے، یہ اس کا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے گا. لیکن وہ عمل بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ جو عمل دنیا کو دکھانے کے لیے ہو. اگر کوئی جانور لاتا ہے، بڑا جانور لاتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس سے بڑا جانور لے کر آؤں گا اور دنیا پوری دیکھے گی اور ہماری گلی کے لوگ دیکھیں گے، اس معاشرے کے لوگ دیکھیں گے، فلاں بندہ جو ہے اتنا بڑا جانور لے کر آئے، اتنا مہنگا جانور لے کر آئے، تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے. کہ جو عمل جو ہے بندے کو یا دنیا کو کسی کو دکھانے کے لیے ہو یا غرور تکبر کے لیے ہو، عمل وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ نیت کرے کہ میں اچھے سے اچھا جانور، اچھے سے اچھی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر کروں گا، تو پھر اس کا ہر وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور ہو جاتا ہے کہ جس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو، جس کی نیت یہ ہو اللہ کی رضا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بے تحاشا مشقتیں برداشت کی، بے تحاشا امتحان لیے گئے. پہلے امتحان لیا گیا کہ نار نمرود کے اندر پھینکا گیا، آگ کے اندر پھینکا گیا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے عمل کو اور نیت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا. اور پھر عمل یہ ہوا کہ جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ ٹھنڈی فرما دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ ٹھنڈی فرما دی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور اللہ کی ذات پر توکل ہو تو پھر بندہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود سے مناظرہ کیا. نمرود یہ کہتا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو بندوں کو جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، جو بندوں کو جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے. تو نمرود نے
کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس بادشاہ نے، اس نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ مارنا اور جلانا یہ کون سی بڑی بات کی؟ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، 2 قیدیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد 2 قیدی تھے، ایک کو سزا کی موت کی اور ایک کی سزا کی قید کی، یعنی کہ جو بندہ قید تھا نمرود نے اسے پھانسی دے دی، اسے مار دیا، اور جسے قید کی سزا تھی اسے پھانسی دے دیا، اور جسے پھانسی کی سزا دی تو اسے قید کر دیا۔ تو کہا کہ یہ دیکھو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، بندوں کو جلا بھی سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، اب یہ کیسی منطق ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ذہن کے اندر سوال پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ یہ نمرود جو ہے یہ موت سے اور حیات سے ناواقف ہے، اسے معلوم نہیں کہ موت کیا ہے اور حیات زندگی کیا ہے، حیات زندگی کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے سوال کو اسی مقام پر تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور تو اگر خدا ہے تو تو مغرب سے چلا دے، اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے چلا دے۔ اب وہ بندہ کس طرح سے کر سکتا ہے کہ بندے کے عمل کے اندر کس طرح یہ ہو سکتا ہے، طاقت کیسی ہو سکتی ہے کہ جب مشرق سے سورج طلوع ہو تو اسے بندہ مغرب سے طلوع کرتے؟ تو وہاں پر نمرود جو خاموش ہو گیا، وہاں پر خاموش ہو گیا اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو ہے سزا دینے کے لیے انہوں نے آگ کی شعلوں کو بلند کر دیا اور اس آگ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ سوال کیا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ ارے نمرود اس مقام پر سورج کو مشرق سے مغرب سے طلوع نہ کر سکا، لیکن جب حضرت علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی، نماز عصر جب قضا ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے سورج کو طلوع فرما دیا، مغرب سے سورج کو طلوع فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پیغمبر ہر وہ کام کر سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی بھی عمل کریں تو ہم اس مقام پر عمل کو اس طرح سے کریں کہ وہ اس کے اندر نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور جو ڈوبا ہوا سورج تھا وہ مغرب سے طلوع ہو گیا، بولے سبحان اللہ۔ اور پھر نماز عصر کو دوبارہ حضرت مولا علی نے ادا فرمایا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر رسول یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو یہ بھی بڑی کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ یہ پیغمبر رسول کر سکتا ہے۔ اور پیغمبر رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری فرمایا، مشت کڑوے کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے تو وہ پانی کا جو کڑوا کنواں تھا وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ اگر جنگلوں میں جاتے تھے تو جنگل کے جانور بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے، اگر درختوں کی جانب جاتے تھے تو درخت بھی جھک کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، اگر آپ نبی علیہ السلام اگر حضرت جابر کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگائیں تو آپ کی آنکھ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے پیغمبر رسول کے معجزات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پیغمبروں کے جتنے بھی پیغمبر ہیں ہم ان کی یاد کو تازہ کریں، اللہ کے ولیوں کی یاد کو تازہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمل کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العزت ہمیں ایک نجات کا ذریعہ بنا دے ہمارے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر خلوص نیت اس کے اندر موجود ہو، کوئی بھی عمل ہو، نیکی کام کا کوئی بھی عمل ہو تو اس کے اندر عمل یہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگا۔ اگر وہ عمل دنیا کے لیے دکھانے کے لیے ہو تو
تو وہ عمل کسی کام کا نہ رہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو یہ قربانی ہے، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی اس میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ ہر بار کے بدلے میں نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بار کے بدلے میں نیکی ہے۔ عرض کیا کہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اونٹ کے ہر بار کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور اس مقام پر میں یاد کرتا چلوں، حضرت ابن ماجہ روایت کرتے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ جس شخص میں مال وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا، اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے رضا الہی کی خاطر اپنا وطن، مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر کے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ اے خدا کے ماننے والوں، اے خدا سے محبت کرنے والوں، اے خدا کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، محبت تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جب خلوص نیت پیدا ہو جائے اور اخلاص پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنے کا عمل پیدا ہو جائے، تو پھر وہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے قبول ہوتا ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان کرتا ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ہمارے قربانی کے ان ایام کے اندر اس طرح سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے ایام کے اندر کسی بھی دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا دے دے کہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے، اس کے مال سے وافر، اس کے خرچ سے وافر ہو جائے، تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اسے چاہیے کہ پھر وہ قربانی کرے۔ تو پچھلے دنوں بھائی نے ایک سوال کیا کہ رات کو قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی رات میں کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ دن میں قربانی کریں، دن میں قربانی کریں۔ اور اللہ رب العزت نے جسے صاحب استطاعت بنایا اسے چاہیے کہ وہ قربانی لازمی کرے، ورنہ پھر اللہ رب العزت کی غضب کو دعوت دینے کی وہ پھر فکر کرے کہ وہ کس طرح یہ عمل کر رہا ہے۔ تو جسے اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا، اب جس طرح سے قربانی کا گوشت ہے بندہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے نکالے، ایک حصہ اپنے دوستوں کے لیے نکالے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا مسکین کے اندر تقسیم کر دیں، غربا اور مسکین کے اندر اسے تقسیم کر دیں۔ اور یہ گوشت جو ہے غربا تک، مسکین تک اس طرح پہنچنا چاہیے کہ جس طرح بندہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے مانگنے کے لیے وہ جو نا اس سے گوارا نہیں ہوتا ہے، شرم کے مارے وہ کسی سے گوشت نہیں مانگتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ غریب ہے، اس کے گھر پہ کبھی گوشت نہیں پکتا ہے، لیکن قربانی کے ایام میں بھی گوشت نہیں ان کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ جو اسٹور کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے لوگوں سے لے کر وہ اپنے فریج میں بھر دیتے ہیں، اپنے پاس اسٹور کر لیتے ہیں، لیکن غریب کے پاس جو سفید گوشت ہے اس کے بعد غریب کے پاس جو ہے گوشت نہیں پہنچتا ہے، تو پھر وہ قربانی ایام میں بھی ایسی کا ایسے لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم دیکھیں کہ جس کے گھر پر اس طرح سے معاملات چلتے ہیں تو صحیح معنی میں ہم یہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ارد گرد دیکھیں، غربا مسکین کے اندر اپنے اس گوشت کو تقسیم کریں اور اتنا گوشت دے دیں کہ وہ صحیح معنی میں اپنے بچوں کو بھی خود بھی کھلائے، لیکن اتنا نہ ہو کہ ہم اس کے پاس گوشت کا حصہ بھیجیں کہ اگر وہ پکائے تو اس کی دو وقت کی جو روٹی بھی ہے وہ پوری بھی نہ ہو، 2 وقت کا جو سالن ہے وہ بھی پورا نہ ہو، یعنی کہ اتنا گوشت بھیج دیں اس کے پاس، اس غریب کے پاس اتنا بھیجیں کہ صحیح معنی میں اس گوشت کو وہ اپنے گھر والوں کو ایک دن کے اندر وہ جو ہے وہ کھا لے، اور زیادہ سے زیادہ اس گوشت کو جو غربا مسکین کے اندر تقسیم کر دیں، کیونکہ بندہ جو پیسے والا ہوتا ہے، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے، وہ تو عام دن کے اندر بھی گوشت کھا لیتا ہے، لیکن جو اصلی حق ہے جو وہ غربا مسکین کا ہے۔ اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سنت ابراہیم پر عمل کرنے کی اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے